مجھے تم سے اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے ماہا۔ رافع کی بات پہ ماہا نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ ظفر کے اشارہ کرنے پہ وہ انہیں لیتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ماہا، تم نے زاویار سے بات کی؟ وہ اپنے لہجے میں بے چینی سموئے بولے۔ ماہا نے ان کے سوال پہ شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے کام کے متعلق کسی کی نہیں سنتے ماموں۔ میں اس متعلق کوئی بھی بات ان سے کر کے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ مجھے سمجھیں۔ وہ چہرہ جھکائے آزردگی سے بولی، تمہاری ممانی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ خود تمہارے پاس آنا چاہتی تھی لیکن زاویار کی بدولت ہی میں اسے یہاں نہیں لا پایا۔ جب سے ذکی کے متعلق اسے معلوم ہوا ہے اس کا تو بخار۔ ذکی کون؟ ماہا نے ان کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ دروازے کے اوٹ میں کھڑے زاویار کے کٹاؤ دار لب اس کے سوال جواب والی فطرت پہ ہولے سے مسکرائے۔ اب آیا تھا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ذکی، یہ ذکی کو کیسے جانتے ہیں زاویار؟ مطلب کہ انہیں اس متعلق علم؟ زاویار نے حسن کے سوال پہ لبوں پہ انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب دیکھو تم میری بیوی کا کمال۔ میرا مطلب مزمل کے متعلق۔ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا حق لا گئے۔ ماہا نے مشکوک نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں۔ لیکن ابھی تو آپ نے ذکی کا نام لیا۔ یہ ذکی کون ہے؟ وہ شاید جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ دانت پہ دانت جماتے اس نے بامشکل خود پہ ضبط کیا، ورنہ ان کی اصلیت پہ شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ میرے ایک دوست کا بیٹا، اس کا نام ذکی ہے۔ میرے منہ سے اچانک نکل گیا۔ تم ذکی کو اپنے سر پہ اتنا حاوی مت کرو۔ بس زاویار سے مزمل کی رہائی کے متعلق بات کرنا۔ میرا بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولے۔ ماہا نے بامشکل اپنے کپکپاتے لبوں کو آپس میں بھینچا۔ آپ خود بھی تو ان سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہی بفر جاتا ہے، اس لیے تو اس کی غیر موجودگی میں آیا ہوں۔ جانتا ہوں اپنی موجودگی میں وہ تم سے ملاقات بھی نہ کرنے دیتا۔ تم ایک دو روز کے لیے ماموں کے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ تمہاری ممانی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ کیوں، اولاد نہیں ہے کیا اب ان کی؟ خود بخود اس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ رافع نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ مزمل تو سلاخوں کے پیچھے ہے اور اس وجہ سے میرا سرمایہ بھی ڈوب رہا ہے۔ میں تنہا رہ گیا ہوں اور ارحام کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ انجم، اس کا کل میں نے نکاح کر دیا ہے۔ ان کے انکشاف میں ماہا کو اپنے اطراف میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ باہر کھڑا زاویار بھی ان کی بات پہ ٹھٹک گیا۔ ماہا نے مشکل خود پہ قابو پاتے چہرہ جھکا لیا۔ تم چلو نا میرے ساتھ۔ وہ بار بار اصرار کر رہے تھے۔ میں زاویار سے بات کروں گی ماموں، آپ جائیے۔ زاویار آ گئے تو مجھ پہ غصہ ہوں گے۔ وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ رافع نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پہ ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماہا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارا شوہر بالکل بھی اچھا نہیں ہے ماہا، وہ غلط کاموں میں الجھ رہا ہے، بے نام موت مارا جائے گا۔ ان کی بات میں ماہا کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس نے حیرت بھری نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں۔ ماموں، وہ بے یقینی سے بولی، وہ کیوں اتنے بڑے مشن والے لوگوں کو پکڑنا چاہتا ہے ماہا؟ میں نے سنا ہے اس سے پہلے بھی خبروں میں ایسے افسر مارے جاتے ہیں پولیس مقابلے میں۔ تم اسے سمجھاؤ، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تو تمہارے ماموں کو بھی سکون رہتا ہے۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ لیکن آج اس لمس میں نرمی نہیں تھی۔ ماہا کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے وحشت ہونے لگی۔ ان کو وہاں سے بھیج کر بھی اس کا ذہن مسلسل رافع کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ پیچھا کرو اس کا اور ایسی جگہ لا کر مارنا جہاں اسے پانی بھی نہ مل سکے۔ میری بیوی کو ٹریپ کرے گا یہ۔ زاویار کے لہجے میں ان کے لیے بس نفرت ہی نفرت تھی۔ زاویار کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے پاگلوں کی طرح بولی۔ وہ باہر، رائکا نے جواب دیا۔ لانچ میں فی الحال وہ اور عبیر ہی موجود تھے۔ وہ بغیر اس کی بات سنے تیزی سے باہر کی جانب بھاگی لیکن اسی دوران اندر آتے زاویار سے جا ٹکرائی۔ ماہا، زاویار نے حیرت سے اسے پکارا اور چہرہ تھام کر اوپر کیا۔ زاویار، وہ یہ ماموں، زاویار یہ اچھے نہیں ہیں، یہ بہت برے ہیں، زاویار بہت برے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ زاویار نے اسے نرمی سے ساتھ لگایا تو وہ مزید بکھر گئی۔ کتنے عرصے سے ان کا شفقت بھرا یہ روپ دیکھ اب اچانک یہ ہو جانا صدمہ کافی بڑا تھا اس کے لیے۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اسے کمرے میں بھی یہی بتانا چاہتا تھا لیکن کچھ سوچ کر خاموشی اختیار کر گیا کہ ماہا اسے غلط نہ سمجھے۔ کچھ نہیں ہوا ماہا، انہوں نے مجھے یہاں اتنے زور سے دبایا۔ وہ ماموں نہیں ہو سکتے، وہ میرے اپنے نہیں ہو سکتے، وہ گندے ہیں، زاویار بہت گندے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے اب، وہ آپ کو کچھ کر دیں گے۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے بولی۔ زاویار نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ مجھے جانا ہوگا ماں، میرا جانا ضروری ہے۔
اس ایسے شخص کا ایک خاتمہ کرنے کے لیے جس نے نہ جانے کتنے معصومین کی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا، میری کمزوری نہیں بننا تم، پلیز۔ میں ہمت ہار جاؤں گا اگر تم ایسا کرو گی تو۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا۔ ماہا نے سرت سے اپنے آنسوؤں کو پونچھا۔ میں ہمیشہ آپ کو کمزور کر دیتی ہوں نا، آپ میری وجہ سے ہمت ہارنے لگتے ہیں۔ آئی ایم سوری، وہ بہرائے لہجے میں بولتی۔ زاویار کو اپنے دل کے انتہائی قریب محسوس ہوئے۔ نہیں، غلط، ایک بس تمہاری سوچیں ہی تو مجھے کبھی ہمت نہیں ہارنے دیتی۔ ایک ہی فکرہ ہمیشہ سماعتوں میں گونجتا ہے کہ میں کسی کا واحد سہارا اور واحد رشتہ ہوں۔ ماہا کی آنکھ سے ایک بے مول آنسو ٹوٹتے گال پہ بکھر گیا جسے زاویار نے نرمی سے پوچھا۔ اگر کبھی مجھے کچھ ہو بھی جائے تو میں جانتا ہوں میرے پیچھے سے تمہارے بھائی اور بابا، جو کہنے کو تو میرے ہیں لیکن مجھ سے بڑھ کر وہ تمہارے ہیں، بہت اچھے سے تمہارا خیال رکھیں گے۔ وہ بولتے بولتے دھیما سا ہنسا۔ ماہا نے بھیگی شکوہ کناں نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ میری محفوظ جگہ صرف آپ ہیں زاویار، صرف آپ۔ وہ آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اسے خود میں گم کر لیتا۔ اس نے آنکھیں موند کر کھولیں لیکن اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ نہیں سمجھتے نا آپ مجھے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے چلائی۔ ماں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے التجائیہ لب و لہجے میں بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا سمجھوں میں؟ کچھ نہیں سمجھتے آپ، اول روز سے آج تک مجھے۔ میں تو آپ کی نظر میں کچھ نہ کبھی تھی اور نہ ہوں ابھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا واحد رشتہ صرف آپ ہے، باقی تمام رشتے آپ سے منسلک ہیں، لیکن نہیں، اگر آپ مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، پھر ابھی اسی وقت مجھے طلاق۔ ماہا، زبان سنبھال کر ہوش و حواس میں بات کرو، آئندہ یہ گھٹیا لفظ اپنی زبان پہ لائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے اسے جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہا کو اپنے نزدیک کرتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا اور تھکی تھکی سانس خارج کی۔ کیوں نہیں سمجھوں گا یار میں تمہیں کچھ؟ اب تو یہ عالم ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تم ہو نا میرے پیچھے، میرے لیے دعا کرنے والی۔ دیکھنا، اگر تمہاری دعاؤں میں طاقت ہوئی تو میں صحیح سلامت تمہارے پاس لوٹ کر آؤں گا اور بہت جلد آ جاؤں گا۔ وہ اس کی پیشانی نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ ماہا نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا لیکن وہ اس کا گال تھپتھپاتے اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگاتے مڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتا اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ بنا پلک چپکائے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں اداسیوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اندر جاؤ شاباش، وہ اسے پچکارنے والے انداز میں بولا۔ ماہا نے بامشکل آنسو روکے اور اس بات میں سر ہلاتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اندر جانے کا یقین کرتے ہی اس کا چہرہ ایک بار پھر سے پتھریلا ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی جھٹکے سے تھانے کی جانب بڑھائی۔ اس کے بعد ماہا بھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ انایا نے حیرت سے پوچھا۔ پاس بیٹھے موئز نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کبھی کبھی موڈ آف ہو جاتا ہے، کسی سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا انایا۔ تم ایسا کرو، کمرے میں جا کر ریسٹ کرو، رات تک وہ سب بھی پہنچ جائیں گے تو تھکاوٹ مزید ہو جائے گی۔ اس نے پاس بیٹھی انایا کو ٹالا تو وہ شانے اچکاتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ موئز نے پرسوچ نگاہوں سے حال لاؤنج کو دیکھا۔ انجم سے ہوئی ملاقات ایک بار پھر ذہن کے پردوں پہ تازہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابیر، اٹھو، دوا کا وقت ہو رہا ہے۔ علی نے اس کے سرہانے جگہ سنبھالتے سنجیدگی سے پکارا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے نہیں کھانی۔ انہیں روٹھے پن سے گویا ہوئی علی کو تو اس کی بات پہ پتنگے ہی لگ گئے۔ یہ بھی اسی کا ہی دیا ہوا اعتماد تھا کہ اب وہ اسے یوں نخرے دکھا رہی تھی۔ کس خوشی میں دوا نہیں کھانی تم نے؟ وہ غصے سے بولا۔ فائدہ ہے ایسی دوا کا؟ جب آپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تو میں کیا حق ٹھیک ہوں گی؟ وہ اپنی جگہ پہ اٹھ کر بیٹھتے پھٹ پڑی۔ علی کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، ایسا کب ہوا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ اب آپ مجھے کھانے کا نہیں پوچھتے، مجھے دیکھتے بھی نہیں ہیں، کمرے میں بھی بس دوا دینے آتے ہیں۔ اس کا لہجہ برا گیا۔ علی کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنا سر پیٹ لے۔ تمہیں میری خاموشی چبھتی ہے؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ابیر کی آنکھیں پل بھر میں بھیگیں۔ چبھتی ہے، بہت چبھتی ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے، پھر بھی آپ مجھے خاموشی کی مار رہے ہیں۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی۔ علی نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی تمہاری خاموشی اسی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے ابیر۔ بولو، بولنا سیکھو میری جان۔ اتنے دنوں سے جب یہ محسوس کیا تو کچھ بولا کیوں نہیں؟ وہ ٹھوڑی کی مدد سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہفکی سے بولا۔ ابیر نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھے۔ علی نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے خود نہایت نرمی سے اس کے چہرے کو صاف کیا۔ میں انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ کب میری ابیر میرے سامنے یوں بولے، لیکن آج جب بولی تو بھی درمیان میں ہی رو پڑی۔
وہ اسے ساتھ لگاتے ہنستے ہوئے بولا، مطلب آپ یہ جان بوجھ کر کر رہے تھے؟ وہ شکوہ کنہ لہجے میں بولی، اور نہیں تو کیا، بھلا تم جیسی بیوی سے ناراض ہو کر کیا ملے گا مجھے؟ اس کی ناک دباتے شریر لہجے میں بولا، میری جیسے سے مراد؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ باندھتے تڑک کر بولی۔ علی نے مسکراتی نگاہوں سے اس کا یہ انداز دیکھا جو آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر سنور رہی تھی۔ میری جیسے سے مراد بولی سی بیوی؟ وہ اسے ڈرنے کے ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ ابیر کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ علی نے اس کی ہنسی کو آنکھوں کے راستے دل میں اترتے محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ماتھے پہ جھکتا، کچھ سوچ کر اسے فاصلہ قائم کر گیا اور ایک بار پھر اپنی پوری توجہ اس کی جانب مبذول کرائی جو اس کے ہتھیلی پہ رکھی دوائی اٹھا رہی تھی۔ میں کب پوری طرح ٹھیک ہو جاؤں گی؟ میں تھک گئی ہوں یہ دوائیاں کھا کھا کر، وہ منہ بھر سوڑتے ہوئے بولی۔ علی کے دل کو دھکا سا لگا۔ بس کچھ دیر میری جان، پھر جب یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گی تو ان دوائیوں کو اپنی زندگی سے کک کر دینا۔ ہم ان دوائیوں کو اپنے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیں گے، اوکے؟ اس کی جانب جھکتے نرمی سے بولا۔ جواب میں اس نے بھی مسکرا کر اوکے کہا تھا۔ علی اس کی معصومیت پر مسکرا کر ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ وہ کبھی بھی اتنا سوبر تو کبھی نہیں رہا تھا جو وہ ابیر کی بدولت بن چکا تھا۔ اسے اپنے بدلاؤ پہ خود ہنسی آئی تھی۔ ویسے کیا محترمہ آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے؟ وہ اسے تنگ کرنے پہ آمادہ تھا۔ علی کے سوال پہ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی خاطر نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں مل سکتی تو کیا ہوا، کمرے میں تو مل سکتی ہے نا؟ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ آپ اس وقت میرے ہی کمرے میں بیٹھے ہیں، شاید وہ بھی پورے دھڑلے سے۔ ابیر جتانے والے لہجے میں گویا ہوئے علی سر پیچھے گرائے کھل کر ہنس دیا۔ دلوں میں دھڑلے سے جگہ نہیں بنائی جاتی ابیر، کمرے میں تو بنائی جا سکتی ہے نا؟ اس کی بات میں ابیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ علی نے اس کا منہ بند کرتے نرمی سے اسے ساتھ لگایا۔ وہ یوں ہی اسے خود میں الجھا کر زندگی کی جانب لا رہا تھا، اور ابیر، وہ تو آنکھیں موندے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہم قدم چلتی جا رہی تھی۔ کافی دیر سے ڈرائیونگ کرتے اسے رافع کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے پہل تو وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکے، لیکن اسے ہنوز اپنے تعاقب میں آتا دیکھ ان کے دماغ میں فوراً سے پہلے کچھ کلک ہوا تھا۔ انہوں نے کسی کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ باس، آپ جلد سے جلد وہاں سے نکلیں، کیونکہ آپ کے تعاقب میں جو گاڑی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایس پی کے ساتھی کی ہے۔ دوسری جانب سے آنے والی آواز میں انہوں نے خوف سے آنکھیں گھمائیں۔ بکواس بند رکھو تم، کچھ نہیں ہوگا، میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم بچوں کو ان کے ٹھکانے پہ پہنچاؤ، ہم کسی بھی صورت میں اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سخت لہجے میں مقابل کو حکم صادر کیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ تھرتھرانے کی آواز کے ساتھ ہی چاروں اطراف میں شور بلند ہو گیا۔ وہ اس وقت جس ملز میں موجود تھا وہاں سے اٹھتا شور اسے ٹھٹکا گیا۔ پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے۔ ملی جلی آوازوں کے ساتھ ہی اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے وہاں؟ رافع پریشانی سے بولے۔ باس، بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے، ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ دوسری جانب سے اس کی آواز پکڑے جانے کے خوف سے باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ میری بات سنو پاگل آدمی، جلدی سے بچوں کو اور وہ سارا مال پکڑو اور گراؤنڈ فلور کی طرف بھاگو، مرد ہو تو مرد بنو، وہی مت گر جانا، ریلیکس کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے پلان پہ عمل کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھا جہاں وہ گاڑی مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اسے بس اب کسی سنسان جگہ کا انتظار تھا۔ تقریباً 15 منٹ گاڑی کو یوں ہی بے وجہ گھماتے گھماتے وہ سنسان سڑک پہ نکل آئے تھے۔ رافع نے کچھ سوچ کر گاڑی کا گیئر بدلا اور گاڑی دوسری جانب دوڑانا شروع کر دی۔ اگلے ہی لمحے سامنے دکھائی دیتے بڑے سے درخت اور اس کے اطراف میں گرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ اس کی آنکھیں شیطانیت سے مسکرائیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ وہ حسن کی گاڑی کو ان کانچ کے ٹکڑوں کی مدد سے خراب کروانے کے بعد یہاں سے بھاگنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حسن نے بھی اس کے تعاقب میں گاڑی دوڑائی تھی، اس سے پہلے کہ وہ رافع کی گاڑی موڑ کاٹ کر پیچھے ہٹتی۔ عقب سے ہی آنے والی گاڑی سے ٹکراؤ کی بدولت رافع کی گاڑی ان کانچ کے ٹکڑوں کی نظر ہوئی تھی۔ کچھ ساتوں میں ہی ان کی گاڑی وہیں رک گئی تھی۔ شٹ، یہ کیا ہوا، یہ گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ انہوں نے گاڑی چلانے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ یکدم گاڑی کے شیشے سے خود پہ سایہ محسوس کر ان کا اسٹیئرنگ پہ موجود ہاتھ کپکپا کر رہ گیا۔ مامو جان، آپ خود باہر نکلیں گی یا مجھے اپنے ہاتھوں کو زحمت دینی پڑے گی؟ زاویار کی سرد مگر مسکراتی آواز پہ رافع کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ انہوں نے فک چہرے سمیت اس کی جانب دیکھا جو گاڑی کے شیشے پہ جھکا، دل جلانے والی مسکراہٹ ان کی جانب اچھال رہا تھا۔ ارے زاویار، تم یہاں، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میری گاڑی خراب؟ ابھی تو صرف خراب ہوئی ہے گاڑی ڈیئر مامو جان، ابھی آپ کا پرزا خراب ہونا باقی ہے، باہر نکل جلدی۔ اس کی گاڑی کے پہیے پہ فائر کرتے گھر آیا۔
ٹائر کے پھٹتے ہی رافع چلا کر گاڑی سے باہر نکلے۔ ایسے کیوں بات کر رہے ہو زاویار بیٹا؟ میں ماہا کا ماموں؟ تو کسی کا ماموں نہیں ہے، تو باس ہے۔ تو وہ کیڑا ہے جسے مسلنے کا فریضہ اب زاویار ظفر سر انجام دے گا۔ بیٹھ گاڑی میں۔ زاویار نے اس کے کالر کو جکڑتے اسے پولیس کی گاڑی میں دھکیلا۔ ہتھ کڑی پہناؤ اسے، تجھے اب پھانسی کے پھندے تک جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ قہر برساتے لہجے میں بولا۔ رافع نے تھوک نکلا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سب سمجھ آ جائے گی اور بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی، تھانے پہنچو اسے لے کر۔ اس نے رافع کے بیٹھتے ہی زور سے دروازہ بند کرتے ایک تنفر بھری نگاہ رافع کے چہرے پہ ڈالی جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ زاویار، انہوں نے بہت زور سے دبایا، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ گندے ہیں۔ ماہا کی آواز اس کے ذہن میں زور و شور سے لہرائی۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں میچ گیا۔ جان لے لوں گا تمہاری، زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں میں، بھاری آواز میں بولتے ہوئے وہ گاڑی کے شیشے میں نظر آنے والے اپنے عکس کو گھور رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے اس نے آخری بار اپنے عکس کو دیکھا۔ اپنی آنکھوں میں جھانکتے اس نے جیسے خود کو ہی چیلنج کیا۔ لب خود بہت مسکراہٹ میں ڈھلے، مطلب چیلنج قبول ہو چکا تھا۔ اپنے اندر پھیلتے زہر کے سبب وہ اپنے لب سکیڑ گیا۔ وہ مکمل طور پر خود کو کمپوز کر چکا تھا جس کام میں وہ ماہر تھا۔ اتنے معصوموں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کو کوئی حق نہیں جینے کا۔ وہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ ایک عہد تھا جو وہ خود سے باندھ رہا تھا اور اس عہد کو پورا کرنا اس پہ واجب تھا۔ اس نے گاڑی تھانے کی جانب بڑھائی۔ اس دوران وہ طیب کے والدین کو فون ملانا نہیں بھولا تھا۔ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو زاویار بیٹا؟ ماموں کے لہجے میں بے حد شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ زاویار اور حسن نے ایک ساتھ سپاٹ نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں کا سرد پر ماموں کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ وہ گھگھیا گئے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ماموں جان، بہت تفصیل سے ایک ایک چیز سمجھاؤں گا آپ کو، تو آخر کو اس کے حقدار جو ٹھہرے ہیں آپ۔ اس کے پتھریلے لہجے پہ وہ حسن کی مضبوط گرفت میں کسمسا کر رہ گئے۔ حوالات میں ڈالو اسے، زاویار وہیں سے چلایا۔ حسن نے فوراً سے پہلے اس کے حکم کی تکمیل کی تھی۔ زاویار نے ان کے جاتے ہی تھکے تھکے انداز میں کرسی سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ انگوٹھا مسلسل اس کی پیشانی پہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کے لیے ماننا نہایت کٹھن مرحلہ تھا۔ باہر سے ماموں کے مسلسل چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہی آوازیں اسے اضطراب میں مبتلا کر رہی تھیں۔ زاویار، وہ حسن اس سے پہلے کہ کچھ بولتا اس کے چہرے پہ پھیلا اضطراب دیکھ وہیں ٹھٹک کر رکا۔ اس کی حالت بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ زاویار چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور حواس بحال کیے۔ میں چاہتا تھا کہ جو بھی ان معصوم جانوں کا قصوروار ہو میں انہیں خود سزا دوں، جان سے مار کر، پل پل تڑپا کر، مگر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں کیسے انہیں؟ کیا انسان پیسوں کے لیے اس حد تک گر جاتا ہے حسن؟ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ حسن نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ لیکن تمہیں یہ ذمہ داری نبھانی ہے زاویار، اس مقام پر پہنچ کر تم کمزور نہیں پڑ سکتے۔ اس شعبے میں کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی باپ، کوئی ماں نہیں ہوتا، بس مجرم ہوتا ہے، اور مجرموں اور ظالموں کو سزا دلوانا ہمارا فرض ہے۔ ہم اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ زاویار بھی ہمت مجتمع کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک سیکنڈ لگا تھا اسے خود پہ قابو پانے کے لیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ حوالات کے باہر رکتے اس نے ایک نظر اندر موجود دونوں شخصیات کو دیکھا۔ اگلے ہی پل چہرے پہ ازلی سرد موری عود آئی۔ تھانے کے باہر کھڑے افسر نے اس کی آمد پہ تیزی سے لاک کھولا۔ زاویار مضبوط قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھا اور نزدیک ہی رکھی کرسی ان کے عین سامنے رکھتے اس پہ بیٹھ گیا اور گہری کاٹدار نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ زاویار، مزمل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے کیوں یہاں رکھا گیا ہے، لیکن مجھے کیوں؟ تمہیں میرے ساتھ رشتے کا بھی لحاظ نہیں رہا؟ ماہا کو معلوم ہوا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ انہوں نے اپنی جانب سے ایک اور حربہ آزمایا۔ زاویار نے تلخی سے ان کی جانب دیکھا اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے مخصوص انداز میں بھویں اچکائیں۔ جب ماں کو معلوم ہوگا کہ اس کے ماموں انسان نہیں بلکہ وہ وحشی ہے جو بچوں کی جان سے کھلواڑ کرتا ہے، تو یقیناً وہ مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ مزمل عرف ذکی اینڈ ماموں عرف باس۔ اس کی سپاک آواز میں ان دونوں کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ انہوں نے جھٹکے سے رخ موڑتے خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ تم مجھ پہ سب جانے بغیر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ وہ شدید اشتعال کے عالم میں دھاڑے۔ اب اپنا پلڑا بھی تو بھاری کرنا تھا نا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے منہ پہ پڑنے والے تھپڑ نے انہیں ساکت کر دیا۔ انہوں نے صدماتی کیفیت میں اپنے سامنے کھڑے حسن کو دیکھا جو قہر آلود نگاہوں سے انہیں ہی گھور رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کر اور سیدھی طرح بول کہ یہ سب کیسے چل رہا ہے، ورنہ تیری اس اولاد کو تیری نگاہوں کے سامنے جہنم واصل کروانے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ حسن نے ٹانگ
اس کی ٹانگ پہ ایک ٹھوکر رسید کی۔ وہ کراہتے زمین بوس ہوئے۔ زاویہ نے پینا پلک جھپکائے اس کی جانب دیکھا۔ حسن نے اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ وہ لبوں کو سختی سے بھینچ گیا۔ غلطی اس کی ہے، گناہ اس نے کیا ہے، تو مار دو اسے، مگر مجھے تو آزاد کر دو۔ ان کے چلا کر بولنے پہ مزمل نے صدمے کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا جو کہ اس قدر سکون سے پیندرا بدل چکے تھے۔ ڈیڈ، آپ خود کو بچانے کے لیے اپنی ہی اولاد کو مروا دیں گے؟ وہ دبے دبے لہجے میں کرایا۔ زاویہ نے اکتاہٹ بھری نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چہرے پہ سرد تاثرات سے جائے جھکا اور رافع کے سر کے بالوں کو اپنے شکنجے میں لیتے ان کی آنکھوں میں اپنی قہر آلود نگاہیں گاڑیں۔ شروع سے آخر تک بولنا شروع کرو، اور ایک ایک بات، اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو اپنی پستول کی ساری گولیاں تیرے حلق میں اتار دوں گا۔ اس کے جبڑے پہ اپنی پستول دباتے کٹیلے لہجے میں بولا۔ رافع کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ میں کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، زاویہ نے بنا اس کی جانب دیکھے اس کے بازو پہ فائر کیا۔ دل خراش چیخ کی آواز کے ساتھ ہی اس کے بازو سے خون کا فوارہ نکلا اور اس کی قمیض کو سرخ رنگ میں رنگ گیا۔ میں بتاتا ہوں، وہ جلدی سے بولے، مبادا دوسرے بازو کا بھی یہی حال نہ ہو جائے۔ زاویہ نے آنکھ کے اشارے سے ریکارڈر آن کرنے کا حکم کیا۔ حسن نے سر ہلایا۔ میں اس کام میں کبھی نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن جب میری کمپنی میں لاس ہوا تو مجھے اپنے دوست کے ساتھ اس سب کاموں میں آنا پڑا، اور پھر جب کسی برے کام کی لت لگ جائے تو وہ چاہ کر بھی نہیں ہٹتی۔ 2-3 بار اس سب سے دور جانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں جا پایا۔ وہ اپنے بازو پہ زور بڑھاتے بول رہے تھے اور باقی سب دم سادے ان کی بات سن رہے تھے۔ زاویہ کی پیشانی پہ سلوٹوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اور افسوس کے ساتھ اس سب میں تم نے اپنی اولاد کو بھی شامل کر لیا۔ زاویہ افسوس کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے ضبط کے مارے انتہائی سرخ پڑ رہے تھے۔ جب اولاد ہی ایسی ہو تو میرے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ارحام شروع سے ہر درم اور ضدی ہے تو وہ ان کاموں میں آئے گا، لیکن وہ بالکل الگ تھا۔ اور یہ مزمل، جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس نے اپنے باپ کو بھی حیران کر دیا۔ وہ مزے سے بولتے بے ہنگم انداز میں قہقہہ لگا کر ہنس دیے۔ زاویہ نے پتھریلی نگاہیں مزمل کی جانب اٹھائیں جس کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ رہا تھا۔ ان گزرے دنوں میں جتنا تشدد اس پہ کیا گیا تھا اس نے اس کے چہرے کی حالت ہی بگاڑ دی تھی۔ وہ بالکل بھی وہ مزمل نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، بہت اچھا پرسکون۔ پھر ایک دن ماہا ہماری زندگیوں میں آئی اور میری تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ وہ میرے دوست کو پسند آ گئی تھی، وہ اسے خریدنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، زاویہ ضبط کھوتے اس پہ جھپٹ پڑا۔ اس نے رافع کے کوٹ کو جکڑا اور پوری قوت سے اس کے منہ پہ اپنا مضبوط ہاتھوں کا مکہ مارا۔ وہ تڑپ اٹھے، لیکن اس پل زاویہ کی تڑپ قابل دید تھی۔ ماہا کا نام اس کے منہ سے سنتے ہی وہ بلبلا ہی تو اٹھا تھا۔ حسن نے بڑی دقت سے اسے جگڑتے اس پہ قابو پایا جو اب گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ میری بیوی کا زبان اگر تو نے اپنی گھٹیا زبان سے لیا تو جان لے لوں گا تیری۔ اس نے حسن سے خود کو چھڑواتے ایک اور مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کی چیخیں حوالات میں گونج رہی تھیں۔ چھوڑ دو زاویہ، پلیز، مر جائے گا یہ۔ حسن نے جیسے التجا کی۔ زاویہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ زمین پہ گرنے والے انداز میں بیٹھتے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ حسن نے اسے ٹھوکر رسید کرتے مزید بولنے کا اشارہ کیا۔ اسی لیے میں ماہا کی شادی مزمل سے کروانا چاہتا تھا، تبھی میں نے وہ سارا کھیل رچایا۔ میں اس کی شادی کروا کر اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کروانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کے نام کافی جائیداد تھی جو میں کسی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں اس کی طلاق مزمل سے کروا کر اسے یہاں سے کہیں دور بھیجنا چاہتا تھا جہاں صرف میرا فائدہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ زاویہ ایک بار پھر اس پہ جھپٹ پڑتا، حسن نے تیزی سے اسے اپنے شکنجے میں لیتے سنبھالا۔ ماہا پیاری تھی اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند بھی۔ ہم لڑکیوں کا دھندا شروع کر سکتے تھے، لیکن افسوس تو اس دن ہوا جب ارحام میرے متعلق سب کچھ جان گیا۔ وہ ویسے بھی نہ جانے کیوں ماہا کو دیکھ کر بدل رہا تھا، شاید اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ انجم تو ویسے بھی اس کی گرویدہ تھی، میرے بچے اس کے دیوانے ہو رہے تھے، اور ایسے میں کیسے ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے کسی کو بھی بدلنے نہیں دیا، کہانی کا رخ ہی بدل ڈالا۔ میں نے جانے انجانے میں ماہا اور انجم کے درمیان ایسی باتیں ڈال کر انہیں ایک دوسرے کے مخالف کر دیا۔ میں جان بوجھ کر انجم پہ ماہا کو فوقیت دینے لگا۔ وہ اکلوتی بیٹی یہ سب کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ تمہارے گھر والے بھی اس پہ ماہا کو برتری دینے لگے۔ اس کے بعد وہ بدل گئی، اسے ماہا سے نفرت ہونے لگی، وہ ماہا سے دور جانے لگی، اور سب سے بڑھ کر میرا مقصد کامیاب ہونے لگا۔ اس کے بعد جو بھی کیا اس نے کیا کیونکہ میرا کام تو آسان ہو گیا تھا۔ زاویہ نے سکتے کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا جو اپنے مفاد کی خاطر اس حد تک گر گئے تھے۔ میں نے مزمل اور ماہا کے رشتے کی بات چھڑی، لیکن اس کا سب سے بڑا مخالف ارحام ہی تھا۔ وہ ماہا سے شادی کا خواہشمند تھا، اور اگر میں اس کی شادی ماہا سے ہونے دیتا تو وہ مکمل طور پہ بدل جاتا، جو میرے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر ماہا نے بھی ارحام اور مزمل میں سے ارحام کو ہی فوقیت دی۔
گھر میں مزمل اور ماہا کی جگہ ارحام اور ماہا کی باتیں چل پڑیں۔ وہ سب کچھ تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے میرے آگے یہ شرط رکھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی رضامند ہو گیا۔ ان کی شادی ہونے والی تھی کہ ایک رات پہلے نہ جانے کیا سوچ کر وہ میرے پاس آیا تھا۔ ڈیڈی، میں کیا سوچ رہا تھا کہ ہماری فیملی ماہا کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ مزمل نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے اور میں اسے یہاں رکھ کر اپنے سے باندھ کر ہمیشہ کے لیے کسی خوف کے حصار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ انجم کے بجائے ماہا کی شادی زاویار سے کروا دیں۔ تمہارا دماغ درست ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ داڑھ ہی تو اٹھے۔ وہ انہیں مسلسل استعمال کر رہا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ لگتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں زاویار پہ آپ کی اصلیت آشکار کر دوں۔ کیا کہتے ہیں پھر؟ وہ ان کے دونوں شانوں پہ ہاتھ رکھتے دل جلانے والے لہجے میں بولا۔ اس کی بات میں انہیں پتنگے ہی لگ گئے، تبھی دانت کچکچا کر رہ گئے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے حامی بھر لی۔ زاویار نے اپنی پیشانی بری طرح مس لی۔ وہ جو اول روز سے سراسر ارحام کو قصوروار سمجھ رہا تھا، وہ تو اس قصے میں سب سے معصوم تھا۔ اس کی زبان کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ وہ ماہا کی حفاظت چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس گھر سے بالکل باہر نکل کر ہی وہ محفوظ ہے۔ اگر وہ اس گھر میں رہتی تو اس کی جان عزت کو ہمیشہ خطرہ رہتا، اور یہ سب اسے قبول ہی کہاں تھا۔ تبھی اس نے اپنی محبت پہ اس کی خوشی اور حفاظت کو فوقیت دے دی، اور پھر مجھے حالات ایسے پیدا کر کے مجبوراً تم دونوں کا نکاح کروانا پڑا۔ یہ سب کچھ ارحام کی بدولت ہے۔ ماہا نے اسے بدل دیا تھا۔ وہ محبت کرتا تھا ماہا سے۔ ماہا کا غائب ہونا نکاح والے دن وہ ایسے ہی نہیں تھا، وہ ہماری سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ انجم کو بھی شک نہ ہو۔ بعد میں ہم خود ہی انجم کو سنبھال لیتے۔ ماہا کے لیے اس دن سب سے زیادہ وہی خوش تھا۔ ہاں، لیکن اس کے بعد انجم کا غائب ہونا وہ تمہارے بھائی کا کیا دھڑا تھا۔ اس کی بدولت ارحام کا کام تو مزید آسان ہو گیا تھا، کیونکہ انجم سے قبل ماہا وہاں پہنچ گئی اور تمہارا نکاح اس سے ہو گیا۔ یہ سب صرف ارحام کی بدولت ہے، ورنہ میں اس سونے کی چڑیا کو تمہیں دیکھ کر اپنے پیر پہ کلہاڑی کبھی نہ مارتا۔ ان کے انکشاف پہ زاویار نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے آج اس پہ کون کون سے راز آشکار ہوئے تھے۔ وہ ڈرنے والے انداز میں دونوں ہاتھوں میں سر گرا گیا۔ تو انجم اور ارحام کہاں ہیں؟ وہ ضبط کھوتے چلایا۔ پہلے پہل تو سب کچھ میرے مطابق چلتا رہا، اور ایک میری بیٹی انجم تمہارے اس بھائی کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن میں اسے اس گھر میں بیچ کر اپنے لیے مشکلات کیسے پیدا کر سکتا تھا؟ اگر میں اسے وہاں بیچ دیتا تو تم لوگوں کا مجھ تک پہنچنا مزید آسان ہو جاتا۔ میں ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کا نکاح اس سے بڑی عمر کے شخص سے زبردستی کروا دیا تاکہ وہ تم لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے۔ کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جیسوں کو تو زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ زاویار کا سر تعصب کے مارے نفی میں ہلا۔ البتہ حوالات کے باہر کھڑی کرن لڑکھڑاتے مشکل گرتے گرتے بچی۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا۔ چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑنے لگا۔ اور ارحام، اسے میں نے ایسا غائب کروایا کہ سب کو لگا کہ وہ سچ میں بھاگ گیا ہے۔ میں نے اسے بھی برا بنا دیا۔ میں نے اسے قید کر لیا اور اس پہ اتنا ٹارچر کیا کہ شاید اب تو وہ تم سب کو پہچاننے سے بھی انکاری کر دے۔ یہ سب بولتے ہوئے زاویار کو وہ کوئی پاگل ہی محسوس ہوا۔ اپنی ہی اولاد کے ساتھ یہ سب؟ زاویار کو اپنے حواس شل ہوتے محسوس ہوئے۔ حسن کی حالت بھی اب کچھ ایسی ہی تھی۔ رافع؟ کرن کی سرسراتی آواز میں مزمل اور رافع دونوں نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا، جس کے جسم کا سارا خون جیسے اس انکشاف پہ نچڑ سا گیا تھا۔ تو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو رافع؟ ہماری اولاد، ہمارا گھر، سب کچھ ختم کر دیا تم نے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حوالات میں ہونے کی بدولت وہ ان کا گریباں نہیں جکڑ سکتی تھی، لیکن وہیں کھڑے کھڑے چیخ رہی تھی۔ مت کہو مجھے ممی، میں تمہاری ممی نہیں ہوں۔ تم مجھے برا کہتے تھے رافع۔ میں بری تھی؟ نہیں، میں بری نہیں تھی، تم برے تھے رافع، تم تھے برے۔ اپنی ہی اولاد کو کھا گئے تم، سانپ ہو تم، سانپ۔ وہ ہامتے کامتے چلائیں۔ زاویار کی آنکھوں میں نمی سی نمودار ہوئی۔ اس نے چہرہ آسمان کی جانب کرتے خود پہ قابو پایا اور حسن کو انہیں پانی دینے کا اشارہ کیا۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ جواب دو مجھے، کہاں ہے میرا بیٹا؟ زاویار، اس سے پوچھو، کہاں زندہ دفنایا ہے اس نے میرے بیٹے کو، میرے ارحام کو؟ کہاں زندہ درگور کیا ہے اسے؟ میری آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کو۔ وہ روتے روتے چلائے۔ زاویار نے قہر برساتی نگاہوں سے رافع کی جانب دیکھا، جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی پرسکون تھے۔ اس سے قبل کہ زاویار ان کے نزدیک جاتا، رافع کھسک کر دیوار سے لگ گئے۔ وہ گھر میں موجود تہہ خانے میں قید ہے۔ وہ جلدی سے بولے، مبادا وہ اسے جان سے نہ مار ڈالیں۔ اسی سب کے بعد تو مزمل بھی صدمے کی کیفیت میں تھا، کیونکہ اس سب کے بابت وہ بھی نہیں جانتا تھا، وہ بھی ان سب چیزوں سے انجان تھا۔
تمہارے سامنے صرف میں اچھا تھا، باقی سب برے تھے۔ کرن، ارحام، انجم، سب کے سب۔ دیکھو میں نے کہانی کا رخ ہی بدل ڈالا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑایا۔ کرن کی آنکھیں ایسے ایسے بند ہو رہی تھی۔ حسن نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا اور زاویار کے آفس کی جانب بڑھا تھا۔ ان کے جاتے ہی زاویار نے ایک بار پھر اپنا رخ دونوں کی جانب کیا۔ مارنا تھا تو اپنے ہاتھوں سے مارنا تو میں اپنے ہاتھوں سے چاہتا تھا تم دونوں کو، لیکن میں تمہارے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ اس لیے تمہارے کیس کے متعلق اب عدالت میں ہی ملاقات ہوگی، اور شاید تمہاری اس دنیا میں آخری دن بھی۔ وہ سرد موری سے بولتے بغیر ان پہ ایک نگاہ غلط ڈالے باہر کی جانب بڑھا۔ باہر نکلتے ہی رافع کی باتیں ایک بار ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے باہر نکلتے ہی گہرے گہرے سانس بھرتے اپنے اندر اٹھتے شور پہ قابو پانا چاہا، لیکن انکشاف ہی ایسا تھا کہ وہ سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا اس کے لیے۔ نہ انجم غلط تھی، نہ ارحام غلط تھا، اور نہ کوئی اور غلط تو صرف وہ تھے جسے ماہا نے دل سے اپنا مانا تھا۔ وہ سوچتے ہی لب بھینچ کے آنکھوں کے سرخ ڈوڑے نمایاں تھے۔ وہ اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ اس کے آتے ہی کرن تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کی شرٹ کو جکڑا۔ وہ سلامت باہر نہیں آنا چاہیے زاویار۔ اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، ہو سکے تو پھانسی۔ وہ بچ کر بھی کبھی نہیں بدلے گا۔ اگر میرے ارحام کو کچھ، اور انجم، اس کا شوہر تو اس سے دوگنی عمر کا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام گئی۔ زاویار کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آپ حسن کے ساتھ گھر جائیے اور ارحام کو دیکھیں۔ تم بھی چلو نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر اسے کچھ۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، حسن ہے نا، اور اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خلاف توقع نرمی سے بول رہا تھا، نہیں، تم بھی چلو، پچھلی ساری باتیں بھلا کر میرے بیٹے کی جان بچا لو، پلیز۔ ایک ماں کی فریاد سن لو۔ یہ ماں تمہارے پاؤں پڑ۔ کیا کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر اس کے پیروں کو جکڑتی، زاویار نے انہیں دونوں بازوؤں سے تھام کر کھڑا کیا۔ وہ زاویار کے شانے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے سختی سے لبوں کو بھینچتے انہیں ساتھ لگایا اور انہیں لیتے حسن کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے اتنی سی دیر میں ہی صدیوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ تقریباً اگلے 15 منٹ میں وہ کرن کی تقلید میں تہہ خانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زاویار نے ان کی بات سنتے تہہ خانے کا لاک چابی کی مدد سے کھولتے اندر قدم رکھا تو ایک عجیب سی بدبو چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے یکدم باہر نکل آئے۔ اگلے ہی لمحے زاویار کی نگاہ زمین پہ اوندے منہ گرے شخص پہ پڑی۔ رافع کی بات یکدم اس کے سماعتوں میں لہرائی تھی، ماہا اگر آج محفوظ ہاتھوں میں ہے تو صرف ارحام کی وجہ سے۔ اندر جانا دشوار تھا، مگر اب اتنا بھی نہیں۔ زاویار گہرا سانس بھرتے کمرے کے اندر بھاگا اور اس کے نزدیک پہنچتے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے تھامتے سیدھا کیا، لیکن اس کے ناک سے نکلتی خون کی لکیر اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ اس نے تیزی سے اسے تھاما اور حسن کے سہارے اسے لیتے باہر لانچ کی طرف بڑھا۔ صوفے پہ اسے لٹاتے حسن نے اس کی نبض ٹٹولی تو وہ نہایت مدھم چل رہی تھی۔ ارحام، میری جان، آنکھیں کھول میرا بچہ۔ کرن کبھی اس کی پیشانی چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی سر۔ زاویار نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ ہمیں اسے اسپتال لے کر چلنا چاہیے۔ حسن کی آواز پر اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ مجھے اس سب سے فی الحال فرار چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانے پہ مجبور ہوا۔ وہ اتنا سنگ دل تو بالکل نہیں تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ان کا رخ اب ہسپتال کی جانب تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کسی بیٹی کو اجاڑنا چاہا، اور جو میں نے رابعہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب میرے آگے آ گیا۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے عجیب سے انداز میں بولی۔ زاویار نے آنکھیں مچتے اپنی پیشانی مس لی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جیب سے نکال کر دیکھا تو علی کا فون تھا۔ اس نے فون کاٹتے دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ اب بھی وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا۔ فون ایک بار پھر بج رہا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں فون اٹھا لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو۔ حسن نے اس کا شانہ تھپتھپاتے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور سر اسبات میں ہلاتے فون کی اسکرین پہ جگمگاتے نمبر کو دیکھا جہاں سر کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے سائٹ پہ ہو گیا۔ کرن بدستور رونے میں مصروف تھیں۔ جی سر، بالآخر اس مشن پہ بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی ہے۔ ہم نے دشمن کو شکست دے کر فتح اپنے نصیب میں لکھوا لی ہے۔ جی، تمام بچے اور 2-3 لڑکیاں تھیں، انہیں بحفاظت گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ اب آپ سے 15 دن بعد کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ 2-3 مزید باتیں کرتے اس نے کال کاٹ دی۔ چہرے پہ چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کرن کی جانب قدم بڑھاتا فون ایک بار پھر بجا۔ اب کی بار علی کی کال تھی۔ کہاں رہ گئے ہیں آپ یار بھائی؟ صبح سے رات ہو گئی ہے لیکن آپ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ کم سے کم انسان ایک فون کال تو کر ہی سکتا ہے۔ یہاں بھابھی ماں بخار میں پھنک رہی ہیں، کچھ خیال ہی کر لیں۔ اس کی بات پہ زاویار کا دماغ بگ سے اڑا۔
اس سب کے درمیان وہ ماہا کی صبح والی حالت تو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہوگا حسن، تم آنٹی کے ساتھ ہی رہنا، اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو انہیں خیال رکھنا ان کا۔ میں چلتا ہوں آنٹی، صبح چکر لگاؤں گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پہ نرمی کا عنصر موجود تھا۔ اس سے قبل کہ کرن کچھ بولتی وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور وہ ایک بار پھر پچھتاووں کی زد میں آ گئی جو وہ ماہا اور رابعہ کے ساتھ کر چکی تھی۔ اس کے بعد ان کا ہنستا بستا گرانا اجڑنا تو بنتا تھا۔ ویسے میرے حال میں بھابھی کو بھائی کی یاد ستا رہی ہوگی۔ زاویہ بھائی سے اس قدر لاپرواہی کی امید نہیں تھی مجھے۔ یہ شاذیب ان کا خالہ کا بیٹا تھا۔ علی نے ماہا کی حالت کے پیش نظر اسے ایک زبردست گوری سے نوازا تھا۔ وہ کچھ خجل سا ہو گیا۔ اٹھو یار ماہا، ہمت کرو، ایسے کیسے کام چلے گا؟ سب کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے۔ عنایہ کی بات پہ اس کی آنکھوں میں نمی سی تیری جسے وہ باہر نکلنے سے پہلے ہی پی گئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری بیوی کے آگے لگو؟ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں لگنے کے لیے اس کا شوہر موجود ہے، اس لیے اب برائے کرم سب اپنی اپنی تشریف کا ٹوکرا لیں اور یہاں سے غائب ہو جائیں۔ عقب سے آنے والی بھاری مردانہ آواز میں سب نے بیک وقت نگاہیں پیچھے گھمائی جہاں وہ شرٹ کے کف فولڈ کرتا مصروف سے انداز میں ان سب سے مخاطب تھا۔ ماہا نے جلتی آنکھوں کو بامشکل کھولتے اس کا چہرہ دیکھا جہاں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ کیسی ہیں خالہ؟ وہ محبت سے نائمہ کے آگے جھکا تو انہوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ اس کے بعد وہ شاہزیب کے گلے لگا اور رافع کی گود میں موجود ننھے سے حنان کو لیتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ غیر مانوس سا لمس تھا تو وہ کسمسا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر رو دیا۔ زاویار کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوتی دیکھ سب کھل کر ہنس دیے۔ رافع نائمہ کے بڑے بیٹے حاکم کی بیوی تھی۔ حاکم نیچے لانچ میں بیٹھا ظفر سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اب بھابھی ماں کو دودھ پلانے کا کام آپ کا۔ کب سے منتیں ترلے کر رہے ہیں ان کے، مجال ہے جو سن لیں۔ علی ایک خفا سے نگاہ اس پہ ڈالتے باہر نکل گیا۔ ان سب کے جاتے ہی اس نے ایک سرسری سی نگاہ آنکھیں موندے لیٹی ماہا پہ ڈالی۔ میرے ہجر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو تم ماہا؟ زاویار نے اپنا چہرہ تولیے سے تھپ تھپاتے اس کے چہرے پہ اچھالا۔ وہ جو آنکھیں موندے اپنی پیشانی مسل رہی تھی تڑپ کر رہ گئی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی میں جی رہے ہیں آپ، یہ فقط موسمی بخار ہے، ماہا نے نکاہت زدہ آواز میں بولتے اس کی خوش فہمیوں پہ پانی پھیرنا چاہا۔ زاویار چہرہ جھکائے غلے سے ہنس دیا۔ ماہا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس زبان کو کوئی بیماری کیوں نہیں لاحق ہوتی میری جان؟ مجھے ایسی بیماری کا کیا کرنا جس میں بھی تمہاری زبان کو لگام نہیں؟ اس کے معنی خیز لہجے پہ ماہا نے ناگواری سے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ دل تو شدت سے چاہ رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ وہ اس کی بے بسی کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی کمزوری کسی بھی صورت اس کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی، کیونکہ آپ جیسے انسان کو صرف یہ زبان ہی سیدھا کر سکتی ہے، اس لیے میں اس کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتے معصومیت بھرے لہجے میں بولی، البتہ اندر ہی اندر اپنی جرأت پہ خود کے لیے تالیاں لگانے کو جی چاہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس کی بات پہ زاویار کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس نے سختی سے دان پہ دان جمائے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہا کی جانب قدم بڑھائے۔ ماہا نے حلق تر کیا اور کھسک کر بیڈ گراؤنڈ سے لگ گئی۔ مجھے آج تک تم ٹھیک نہ کر سکی تو یہ زبان کیا چیز ہے؟ زاویار ظفر کو سیدھا کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا مائی گینگسٹر بیبی۔ اس کے چہرے پہ جھکتے اس کے چہرے پہ پھیلے خوفزدہ رنگوں کو دیکھتے مزے سے بولا۔ اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی کو چھوتے اسے احساس ہوا کہ وہ بری طرح بخار میں پھنک رہی ہے۔ وہ اب اس کے چہرے پہ جھولتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ ماہا کو یکدم نہ جانے کیا شرارت سوچی کہ وہ کرا اٹھی۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات فوراً سے پہلے بدلے۔ اس نے پریشانی سے اسے تھاما۔ کیا ہوا؟ اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا۔ ماہا کھل کر ہنس دی اور جتانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اسے کہتے ہیں بدلاؤ مسٹر زاویار ظفر۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ زاویار نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ ماہا کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ میں نہیں پیوں گی پلیز زاویار۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ پہلے میں نے تمہاری کون سا مانی ہے جو اب میں مانوں گا؟ اس نے بھویں اچکائی۔ ماہا نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا جو سختی سے اس سے گلاس سامنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اچھا اسے سٹین کر دیں پلیز تاکہ ملائی ساری نکل جائے، مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زاویار نے حشمگین نگاہوں سے اس کا انداز دیکھا۔ تم تیمارداری کے نام پہ مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دودھ کا گلاس سٹین کرنے میں کون سا آپ کی شان میں فرق آ رہا ہے؟ اس نے ناک منہ چڑھائی۔ بخار کی حدت سے چہرہ الگ سرخ پڑ رہا تھا۔ زوجہ محترمہ اور کچھ نہیں چاہیے عرض کریں۔ ماہا نے اس کے یوں بولنے پہ مسکراہٹ دبائی۔
جی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے ساتھ کیا؟ لا کر دے نا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جو ٹیڑھی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ماہا اسے سامنے دیکھ کر کس قدر پرسکون تھی، یہ بات وہ اسے بتانے سے قاصر تھی۔ دل کے موسم کھل اٹھے تھے، وجود میں موجود گھٹن ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شاید بیماری تمہارے سر پہ چڑھ گئی ہے، میرے خیال میں تمہیں سو جانا چاہیے۔ وہ جو بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمفرٹر پرے کرتی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے بالوں کو جوڑے میں مقید کیا۔ ارے لیکن میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ سر جھٹک کر بولی، بیٹھو یہاں اور آرام کرو، میں لا کر دیتا ہوں، زیادہ بیمار ہوگی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ماہا نے شکوہ کنہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں، اس کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تن فن کرتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زاویار نے حیرت سے اس کی پشت کو تکا جو اس سے کچھ پوچھنے کے بجائے ناراضگی جتا رہی تھی۔ وہ شانے اچکاتے فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔